آداب دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ پرسوں میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی جس میں نے اپنا ایک پرانا افسانہ جو میں نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا وہ پڑھ کر سنایا تھا، اور کچھ لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو ایک افسانوی کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس پر بات کروں کہ بھائی جو بھی میں نے لکھا وہ میں نے اسلام کی ان کہانیوں کو یا ان حدیثوں کو یا ان چیزوں کو دیکھ کر لکھا جو کہ اسلام میں موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا اسلام میں لونڈی اور غلام رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے دور میں لونڈیاں اور غلام جو تھے وہ موجود نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ خود لونڈیاں اور غلام نہیں رکھتے تھے؟ کیا حضرت عمر کے پاس لونڈیاں نہیں تھیں؟ کیا ابو بکر کے پاس لونڈیاں نہیں تھیں، غلام نہیں تھے؟ کیا علی کے پاس لونڈیاں اور غلام نہیں تھے؟ کیا عثمان کے پاس لونڈیاں اور غلام نہیں تھے؟ آپ اسلامی مجاہدین اور ان سب کی بات کریں، جس کا بھی آپ نام لیں گے اس کے پاس کوئی نہ کوئی لونڈی یا غلام ضرور تھا، اور رسول اللہ کی زندگی میں بھی تھے، رسول اللہ کے مرنے کے بعد بھی جب یہ جس ملک میں گئے وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے لونڈیاں اور غلام بنایا۔ اور صرف ایک سمجھنے والا دماغ اور ایک درد رکھنے والا دل چاہیے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ لونڈیاں اور غلاموں کے ساتھ ہوتا کیا تھا، ان کی تکلیف کیا تھی، ان کا درد کیا تھا، وہ کیا محسوس کرتے تھے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی آسمانی دماغ یا آپ کو کسی اور جزیرے سے، کسی اور بر اعظم سے، کسی اور سیارے سے دماغ لا کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دماغ آپ کی کھوپڑی میں کے اندر موجود ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو غلام بنانا کتنی غلط بات ہے۔ اور اسلام میں اس کی اجازت ہے، اس کی مسیحیت میں بھی اجازت ہے، اس کی یہودیت میں بھی اجازت ہے۔ یہودیت کی آپ بات کریں تو خدا نے مصریوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا، اور بائبل میں ہی یہ لکھا ہے کہ جب آزاد ہوئے تو کوہ طور پر پہنچے اور خدا انہیں اپنی شریعت سنانے لگا تو ساتھ ہی خدا نے غلامی کے متعلق احکامات بھی بتانے شروع کر دیے۔ غلام اس طرح رکھنا ہے، لونڈی سے شادی اس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے، غلام کو یہ کھانا دینا ہے، اسے پہننے کے لیے یہ کپڑے دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اگر غلام بھاگ جائے تو اس کے ناک اور کان کو جو ہے اس کے اندر بالیاں ڈال دینی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل بھی کرتے تھے، مسیحیت میں بھی یہ سب کچھ تھا۔ پاپائیت یعنی پوپ جو تھے ان کے پاس بھی غلام ہوتے تھے۔ اور برے صغیر کے لوگ ہم یعنی سب کانٹیننٹ کے لوگ، ہمیں تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں غلامی جو ہے وہ آج سے 2200 سال پہلے مہاراجا اشوک نے ختم کر دی تھی۔ برے صغیر میں غلامی دوبارہ مغل اور مسلمان لے کر آئے، اس سے پہلے یہاں غلامی کا کوئی جو ہے وجود نہیں تھا۔ بدھ مت مذہب آیا، بدھ مت اشوک نے قبول کیا، اور اشوک نے کیا کیا؟ غلامی ختم کر دی۔ تو یہاں پہ غلامی نہیں تھی، دنیا کے سب حصوں میں غلامی تھی۔ گو کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے مسائل ضرور تھے، مگر ایک چیز تو تھی کہ ہم کسی کو خریدتے انسان کو اور بیچتے نہیں تھے۔ ہاں، ہمیں خرید کے بیچا ضرور کسی نے، عرب کی منڈیوں میں جا کے، بغداد کے بازاروں میں ہماری بیٹیوں کو ضرور بیچا، راجہ داہر کی بیٹیوں کو ضرور بیچا۔ میں اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے واقعے کے اوپر، مگر ہم نے کسی کو غلام نہیں بنایا۔ افغانی ہمارے افغانستان سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اسلام کے نام پہ آ کے ادھر لوٹا اور لوٹ کے واپس لے گئے، ہماری بیٹیوں کو لونڈیاں بنایا، ہمارے بیٹوں کو غلام بنایا، انہیں قتل کیا۔ مگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے رضا شاہ پہلوی یا پھر ایران میں جا کے ہم لوگوں نے ان کو غلام نہیں بنایا، ادھر سے حملہ آور جو آئے انہوں نے ہمیں غلام بنایا۔ تو ایک لحاظ سے ہم اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ہے گھٹی میں یہ غلامی والا جو داغ ہے وہ شامل نہیں ہے۔ مگر ہمیں یہ نہیں سمجھنا، ہمیں نرگسیت کا شکار نہیں ہو جانا کہ ہم کوئی بڑے بہتر لوگ ہیں، نہیں، ہمیں بھی بہت سی خرابیاں موجود ہیں، ہمیں بھی انسانیت کا پارٹ ابھی پڑھنا ہے، ابھی ہم نے سیکھنی ہے چیزیں، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان کو اس کے رنگ، مذہب، نسل سے بڑھ کے اس کو دیکھنا ہے، ذات پات کو توڑ کے پھر انسان کو انسان کے طور پہ دیکھنا ہے، تاکہ انسانیت ترقی کرے۔ کوئی ایک انسان، کوئی ایک ذات، کوئی ایک نسل، کوئی ایک مذہب، کوئی ایک رنگ کے لوگ ترقی نہ کریں۔ تو غلاموں کے مسئلے کیا ہوتے تھے؟ میں ایک بات کرتا ہوں، اور میں اس میں آنے والے وقت میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھوں گا بھی، اور میں ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ آج دنیا میں سوئسائڈ ریٹ جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے ہیپینس کے لیول کو، کہ اس میں انسان کتنی خوشی سے اور کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے،
اس کو میجر کرنے کے لیے بڑا لازمی ہوتا ہے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جو غلام لوگ تھے کیا وہ خودکشیاں کرتے تھے؟ کیا وہ سوئسائڈ کرتے تھے؟ مطلب ایک یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میرے خیال میں غلاموں میں سوئسائڈ ریٹ بڑا ہائی ہوتا ہوگا. کیونکہ دیکھیں ایک شخص صبح اٹھتا ہے اور اس نے آپ کی مرضی کے مطابق، صبح اس نے اٹھنا ہے، اس نے آپ کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہے، اس نے کھیتوں میں جا کے کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، اس نے پورا دن آپ کا کام کرنا ہے، اسے کوئی اجرت نہیں ملنی، آپ نے اسے 2 نوالے دینے ہیں. ٹھیک ہے، جس دن آپ کا دل آیا آپ اس کو بیچ دیں. عورت ہے تو آپ کا بستر گرم کرے گی، جس کا اس پہ ہاتھ پڑا، چاہے آپ کا چاچا آ رہا ہے گھر میں، چاہے آپ کا ماما آ رہا ہے، چاہے آپ خود ہیں، چاہے آپ کا بیٹا ہے، جو مرضی اس پہ ہاتھ ڈالے، جیسے مرضی اس کو استعمال کرے. ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا تھا نا. تو آج حالات یہ ہیں کہ کہیں اسلام کے دائی اور بڑے مسلمان جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑتے، وہ بکریوں اور گدھیوں کو نہیں چھوڑتے، تو وہ کیا کسی کی لونڈی کو چھوڑتے ہوں گے؟ یا اپنی لونڈی کو چھوڑ دیتے تھے وہ. یعنی 6 سال کی بچی اگر آزاد ہے آج، اس کا بھی ریپ کر کے اس کی لاش کو کاٹ کے کہیں پھینک دیں گے، تو کیا جو 6 سال کی لونڈی ہوگی اس کو کوئی بخش دیتا ہوگا؟ آپ یہ سوچئے، یہ باتیں سوچنے والی ہیں، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں. یہ اپنی جو ایک تقدس کی اینک آپ نے آنکھوں پہ لٹکائی ہوئی ہے، جو تانی ہوئی ہے، جو کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کا مذہب جو کچھ بھی کہتا ہے وہ بڑا مقدس ہے، وہ بڑا پاک ہے، اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی، وہ سب کچھ درست کہتا ہے. یہ ذرا اینک تھوڑی دیر کے لیے اتاریے تو صحیح، اسے ذرا انسانی آنکھوں سے تو دیکھیے، مذہبی جانور کی آنکھوں سے نہیں، انسانی آنکھوں سے تو ذرا ایک دفعہ دیکھیے. ذرا عقل کی کسوٹی پر، عقل کی کے معیار پر، اس کو سٹینڈرڈ پر پرکھ کے تو دیکھیے. انسانیت کے پسنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ مذہب رہا ہے، اور مذہب آج بھی جہالت کو قائم رکھنے کا ایک آلہ ہے، یعنی ایک ٹول ہے. یہ جہالت کو قائم رکھ رہا ہے. یہ آپ کو وہ ساری برائیاں جو کہ آپ کسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھنے سے منع کر رہا ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی نبی کو لے لیں جس کے پاس غلام اور لونڈیاں تھیں، آج آپ اس نبی سے اخلاقی طور پر بہتر ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کیوں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی لونڈی اور غلام نہیں ہے. آپ کا معاشرہ اس معاشرے سے 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا بہتر ہے، کیونکہ آپ کے معاشرے میں انسان آزاد ہے. اگر رسول اللہ کے دور میں معاشرے کو آپ کہتے ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ تھا، ایک ایگزامپلری سوسائٹی تھی، تو بھائی اس میں غلام اور لونڈیاں تھی. آج ہمارے معاشروں میں غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں، آج لوگ آزاد ہیں. آج کوئی کسی کو قرض کے بدلے غلام نہیں بنا سکتا، آج کسی کے بچے کو اغوا کر کے کوئی غلام نہیں بنا سکتا، آج کسی پہ حملہ کر کے کوئی اس کو غلام نہیں بنا سکتا. آج ہر انسان آزاد ہے، اور اس کی آزادی جو ہے وہ ایک اس کا بنیادی حق سمجھی جاتی ہے. تو وہ وقت اور وہ دور جن کو آپ بڑے مثالی اور بڑے ایگزامپلری اور بڑے پرفیکٹ دور مانتے ہیں، اور ان احکامات اور ان ساری کمانڈمنٹس کو جن کو آپ بہت پرفیکٹ اور انسانیت کے لیے سب سے بہتر مانتے ہیں، ان کے دوروں میں اور ان کے مطابق جو ہے غلامی جائز تھی. غلام بنانا جائز تھا، غلامی ایک حقیقت تھی. تو بھائی آج کے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہے. اسی لیے صرف اس ایک سنگل بیسس کے اوپر ہی آج کی سوسائٹی 1400 سال پرانی، 2000 سال پرانی، 2600 سال پرانی سوسائٹیز سے 100 گنا، لاکھ گنا بہتر ہے، کیونکہ آج انسان آزاد ہے. آج آپ بیٹھتے ہیں اپنے پاکستان میں اور اپنے سعودی عرب میں اور آپ کہتے ہیں مغرب میں بڑی برائی ہے، مغرب میں بڑا یہ ہے وہ ہے. تو بھائی آپ ذرا اس 1400 سال پرانے وقت کو بھی تو پرکھ کے دیکھیں نا، اس کو بھی تو کسی کسوٹی پہ، کسی معیار کے اوپر ذرا اس کا بھی تو وزن کریں نا، کہ اس کا وزن کدھر کم ہے اور کدھر زیادہ ہے. تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے وہ سارے معیار جن کو آپ آج دنیا اور کے لیے لازمی سمجھتے ہیں، وہ شریعت جس کو آپ ساری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ غلاظت کا ایک ڈھیر ہے. وہ انسانیت کی معیار پہ کسی طور پہ کہیں سے بھی پوری نہیں اترتی. آزادی انسان کا سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے، اور اگر آپ اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ اس سے کسی اور چیز کا دعویٰ نہ کریں کہ میں آپ کو جنت دوں گا، میں آپ کو حوریں دوں گا، میں آپ کو موتی کے محل دوں گا. آپ اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ اسے آزادی نہیں دے سکے. اگر آپ اسے آزادی دے سکتے تو پھر آپ کے نظام کو ہم تھوڑی بہت جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی اہمیت دیتے، اس کی کوئی عزت کرتے. مگر کیونکہ آپ کا نظام جو ہے وہ انسانیت کی ہی عزت نہیں کرتا، وہ انسان کے بنیادی حق یعنی اس کے سب سے بیسک
رائٹ جو ہے فریڈم وہی نہیں جب اس کو دے سکتا، تو پھر بھائی آپ کا نظام ہمارے لیے یا کسی بھی عقل رکھنے والے انسان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم ہر انسان کو انسان سمجھیں گے۔ اگر آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک انسان ہے اور ایک غلام ہے، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، تو آپ کا سسٹم فلاڈ ہے، اس میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور اس کو ترک ہونا چاہیے، اسے ہٹایا جانا چاہیے۔ اٹس این ایول سسٹم جسے عقل، شعور اور اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے شخص کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے، چاہے آپ اس وقت کو الزام دیں کہ نہیں وہ وقت ہی ایسا تھا۔ بھائی اگر اس وقت میں رسول اللہ دنیا کا سب سے بہترین نظام لے کر آ سکتے تھے تو بھائی اس وقت میں غلامی کی کاٹ کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر ابراہم لنکن غلاموں کو آزاد کرنے کے بجائے کے بدلے اپنی زندگی دے سکتا تھا تو کیا رسول اللہ اس مقصد کے لیے شہید نہیں ہو سکتے تھے؟ اگر آخرت کی زندگی زیادہ اہم تھی تو پھر رسول اللہ کو بھی غلاموں کو آزاد کر دینا چاہیے تھا، انہیں بھی چاہیے تھا کہ بھائی غلاموں کو آزاد کرو، میری زندگی میں اگر مر بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلامی کو ختم کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام نے آہستہ آہستہ غلامی کو ختم کیا۔ بھائی آپ نے کبھی غلامی ختم نہیں کی، آپ نے تو آج دوبارہ لونڈیاں بنا لی۔ آپ 1950 کی تصویریں نکال کے دیکھیں عربوں کی، ننگی لڑکیاں بیچاری 10-10 سال کی بچیاں ننگی کھڑی ہیں ان کے ساتھ تصویروں میں، اور دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی لونڈی ہیں۔ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ، ہم انڈیا کے لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے، عربوں کے لیے تو یہ بڑی عام سی بات ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، اس اخلاقی معیار کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اس قسم کے بیمار مذاہب نے دنیا کو دیا ہے۔ وہ اخلاقی معیار نہیں ہے، وہ لوگوں کے حقوق کو مارنے کا، ان کو ختم کرنے کا، لوگوں کو غلام بنانے کا ایک معیار ہے، جو لوگوں میں ایک ایسی تفریق، یعنی دیکھیں رنگ، نسل، زبان، یہ تفریقیں تو پہلے سے دنیا میں موجود ہیں، اور مذہب جو ہے وہ آ کے ایک اور ان کے اوپر ایک تفریق مزید پیدا کر دیتا ہے۔ چلیں رنگ اور نسل کے انسان کو تو شاید سمجھانا آسان ہو کہ بھائی وہ بھی تو انسان ہے تمہاری طرح، وہ بھی سوچ سکتا ہے، وہ بھی سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کرتے ہیں اس میں بھی اتنی عقل ہے۔ مگر مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نہیں، آپ کے عقیدے سے جو تعلق نہیں رکھتا وہ قابل تصرف یا پھر قتل کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ایول ہے مذہب کا، اسے غلام بنایا جا سکتا ہے۔ غلام کے حقوق خدا نے طے کیے ہیں، غلام کے حقوق کے، اس کو صرف 2 وقت کی روٹی ملنی چاہیے، اسے بیچا جا سکتا ہے، لونڈی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی تم نے سیکس کرنا ہے یا نہیں، اس کے اوپر جب مرضی چڑھ دوڑو، ٹھیک ہے۔ غلام کو آپ کھسی کر دیں، یعنی کیسٹریٹ کر دیں لڑکوں کو، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی عورتوں کے سامنے آ جا سکیں، ٹھیک ہے۔ کیا بھائی اس کو شادی کرنے کا حق نہیں تھا؟ کیا اس کو اپنی نسل بڑھانے کا حق نہیں تھا؟ آپ نے اسے کیسٹریٹ کر دیا۔ اور مسلمانوں نے تو یہ کام بہت زیادہ کیا ہے۔ افریقہ کا جو ٹریڈ تھا، جو سلیو ٹریڈ تھا، اس کا جو ٹرانس سہارن روٹ تھا، اس پہ جتنے بھی غلام لڑکے بھیجے جاتے تھے سب کو کیسٹریٹ کر کے پھر بھیجا جاتا تھا۔ ٹرانس اٹلانٹک والے ان کو صحیح سلامت ادھر جانے دیتے تھے، وہ ادھر جا کے شادیاں بھی کی انہوں نے، سیاہ فام افریقیوں نے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ نسلیں بھی اپنی بڑھائی، اور آج امریکہ میں 12% جو آبادی ہے وہ افریقنز ہیں۔ مگر آپ کو اسلامی دنیا میں کہیں بھی افریقنز نہیں ملتے۔ یہ نہیں ہے کہ افریقنز گئے نہیں تھے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ افریقنز جتنے بھی گئے تھے وہ بیچارے ان سب کو آپ نے کیا کیا تھا، کیسٹریٹ کر کے بھیجا تھا۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جو انسان کی بنیادی اناٹمی ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ خدا نے اس کو دی ہے تو آپ نے تو اس سے وہ بھی چھین لی، آپ نے تو اس کو مرد ہی نہیں رہنے دیا۔ عورت تو چلیں آپ کی شہوت تھی، آپ کی ہوس تھی، آپ کا جو تھا وہ لسٹ تھی، اس کے لیے آپ نے اس کو رہنے دیا اور اسے آپ نے استعمال کیا، مگر مرد کو آپ نے کیسٹریٹ کر دیا۔ اور یہی کچھ غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں یہ امیجن کر سکتا ہوں کہ بہت سے غلام خودکشیاں کرتے ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر
ایک فیملی کے کچھ لوگ غلام بنے ہیں تو وہ سارے ایک ہی مالک نے نہیں خرید لینے، بہت سے لوگوں کے پاس جانے ہیں. آپ امیجن کریں کہ پوری زندگی یاد کرتے رہتے ہوں گے. ایک بکا تو ایک جب مکے سے بکا، مدینے سے بکا تو وہ کہاں گیا جی؟ ایک مصر چلا گیا، دوسرا ترکی چلا گیا، تیسرا شام چلا گیا، چوتھا اردن میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تو زندگی بھر کبھی ملتے بھی نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے. کبھی شاید کہیں اگر مل لیتے ہوں گے تو وہ بیچارے رو رو کے پاگل ہو جاتے ہوں گے. اور انہیں پتہ ہوتا ہوگا کہ کبھی انہوں نے امید بھی نہیں کی ہوتی ہوگی کہ شاید کہیں رستے میں دو قافلے جا رہے تھے، ایک غلام، ایک بہن تھی، ایک قافلے میں جا رہی تھی لونڈی، ایک بہن دوسرے قافلے میں لونڈی جا رہی تھی. دونوں قافلے کہیں ایک پڑاؤ پہ ملے اور دیکھا تو دونوں بہنیں آپس میں مل گئی، تو وہ تو رو رو کے پاگل ہو جاتی ہوں گی. اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہوگا کہ ہم نے اب پھر اپنی راہ لینی ہے اور زندگی میں کبھی دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے. ماؤں کے بچے چھنتے جب ہوں گے، کیا جب بنو قریظہ کے بچے غلام بنے تھے اور مائیں بھی غلام بنی تھی، تو کیا جس مالک نے ماں خریدی ہوگی اس نے بچے بھی خریدے ہوں گے؟ آپ خود مجھے بتائیں. ایک 5 سال کا، ایک 4 سال کا، 3 سال کا بھی، 7 سال کا بھی بچہ ہو سکتا، شاید کوئی 2 سال کا تو ماں کے ساتھ چھوڑ دے، شاید وہ بھی، مطلب میں امیجن نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، جو 7 سال کا بچہ ہوتا ہوگا اسے ماں سے آپ چھین لیں، مجھے بتائیں آپ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بچہ، مطلب ایک مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ بچہ سوچے گا کیا؟ یعنی وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ان کو تو آپ کسی چوراہے پہ رستے پہ کھڑا کر دیں تو وہ آدھے گھنٹے کے لیے ان کی ماں ان کو نظر نہ آئے تو وہ تو ادھر ہی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیں گے. اس کو تو اپنے گھر کا راستہ نہیں پتا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا نام نہیں پتا، تو ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ چلے ماں تو روتی ہوگی، مرتی ہوگی، چیخیں مارتی ہوگی کہ میرے بچے مجھ سے نہ چھینو. بچے بھی روتے تو ہوں گے، مگر ان ماں تو شاید پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی شاید ماری جاتی ہو، مگر وہ بچہ تو بیچارہ، مطلب وہ کیا سوچتا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی. مطلب میں تو یہ سوچ کے میری روح کانپ جاتی ہے. کیونکہ انہوں نے جو بچے چھوڑے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے چیک کیا تھا کہ بھائی اس کے پیوبک ہیئر اگے ہیں کہ نہیں اگے. جس کے نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا تھا. تو یار وہ پیوبک ہیئر والے سارے جو تھے جن کے نہیں اگے تھے وہ 12-13 سال کے ہی تو نہیں تھے، اس میں 5-6-4 سال کے بھی تو تھے نا. تو ان کا کیا بنا؟ ان کی وکالت کون کرے گا؟ جبرائیل تو آ گیا رسول اللہ کے پاس، اس نے آ کے کہا جی آؤ جی اب ادھر چلیں ان کو مارنے. ان بچوں کا وکیل کون ہے؟ ان عورتوں کا وکیل کون ہے؟ Who is their lawyer? Who will stand for them in the court of God? کون کھڑا ہوگا؟ کون بات کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کسی نے، اسلامی تاریخ دانوں نے کبھی یہ سوچا بھی ہوگا لکھتے ہوئے کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یہ کبھی سوچا ہوگا جو مسلمان ان کو مارنے گئے تھے، ان بچوں کا، ان دودھ پیتے بچوں کا کیا قصور تھا؟ عورتوں کا کیا قصور تھا؟ مطلب قصور تو بتائیں نا. جو دودھ پی رہا تھا اس کا کیا قصور تھا کہ وہ غلام بنا لیا گیا؟ جو 7 سال کا جو تھا، جو 8 سال کا تھا، جس کو اپنا نام بھی نہیں آتا تھا، جس کو اپنی زبان بھی بولنی نہیں آتی تھی، آپ ایک عرب کے صحرا سے اٹھائے ہوئے غلام کو جا کے ترکی میں بیچ دیں، اس کو کیا زبان آتی ہے ترکی کی؟ وہ بچہ کیا کیا کرے گا؟ مجھے آپ یہ بتائیں. مطلب پہلے تو وہ اپنے گھر سے چلا گیا، اپنی ماں باپ اس کے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے، اپنے بہن بھائی ہٹ گئے. اب وہ آپ نے جا کے ایک ایسی جگہ پہ بیچ دیا جہاں پہ اس کو ان کی زبان بھی نہیں آتی. وہ کسی کو یہ کیسے بتائے گا کہ اسے پانی پینا ہے؟ وہ کسی کو یہ کیسے بتائے گا اس کے پیٹ میں درد ہے؟ مطلب آپ مجھے یہ بات سوچ کے بتائیں کہ کیا یہ کوئی ایکسیپشن تھی ان کے بارے میں؟ یعنی آپ انسان ہوتے ہوئے یہ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ کسی کو کسی بھی طرح سے غلام بنانا، مذہب کی وجہ سے غلام بنانا، خدا کے حکم پہ غلام بنانا ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا ہے کہ جلاد ہے؟ خدا ہے کہ جہالت کا وہ معیار جو کہ شاید بربر اور ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ آپ ایک خدا سے منسوب کر رہے ہیں، آپ خدا کے فرشتوں سے منسوب کر رہے ہیں، خدا کے نبیوں سے منسوب کر رہے ہیں. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ خدا کے نبی ہیں جو کہ اس طرح کے حکم دیتے ہیں، جو اس طرح کی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، جو ان چیزوں کو خدا کا فیصلہ قرار دیتے ہیں. وہ خدا کے انبیاء ہیں، وہ خدا کے پیارے لوگ ہیں، وہ خدا کے بنائے ہوئے بیسٹ انسان ہیں، بیسٹ ایگزامپل ہیں. آپ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر میں آپ کی اخلاقی گراوٹ پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں صرف، کیونکہ انسانیت کا معیار جو ہے وہ اس سے کوسوں دور ہے، بہت دور ہے. پھر آپ انسان نہیں ہو سکتے.
پھر آپ حیوان ہیں، پھر آپ ایک ایسا شکاری جانور ہیں، آپ ایک ایسے گدھ ہیں جو کہ مرے ہوں کا گوشت نوچنے کو درست سمجھتے ہیں، کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ تو ان باتوں پر سوچئے، ان چیزوں کو سمجھیے۔ کہانیاں، افسانوی کہانیوں میں بھی بہت سی حقیقتیں بیان ہوتی ہیں، اور یہی میں نے اپنے اس افسانے میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور ابھی میں نے ایسے کچھ اور بھی افسانے لکھ رکھے ہیں، اور باری باری سارے پڑھوں گا، اور امید ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، جنہوں نے آنکھوں سے تعصب اور نرگسیت کی اینک اتار کے دماغ کو کھول کے اور دل میں درد رکھ کے ان کو سننا ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اور صرف دوسرے کے مذہب کو برا نہ سمجھیں، اپنے مذہب کو بھی دیکھیں، خود بھی اپنی انسانیت کے معیار میں یا اپنے اخلاقی معیار میں پائی جانے والی خامیوں کو دیکھیں، کمزوریوں کو دیکھیں، اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ایک ایسا اخلاقی معیار یا ایسا ایک معیار قائم کرنے کی کوشش کریں جو کہ سب انسانوں کے لیے بھلا ہو۔ انسانیت کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، یہ جھوٹے اور جعلی اخلاقی معیار، ان سے دور رہیں۔ کسی کو غلام بنا لیں اور دن میں 5 بار نماز پڑھ لیں تو آپ کی یہ بدی کبھی دھل نہیں سکتی۔ شاید آپ کے کسی شیطان نما خدا نے تو اس کو دھو دیا ہو جعلی طور پہ، کیونکہ حقیقت میں نہیں دھل سکتی۔ شاید آپ کے دل کو تسلی ضرور ہو جائے کہ آپ نے 5 بار نماز پڑھ لی دن میں، آپ نے حج کر لیا، آپ نے روزے رکھ لیے رمضان کے، آپ نے تپسیا کر لی، آپ نے پوجا کر لی، اور آپ نے جو برائیاں کسی انسان کے ساتھ کی وہ سب معاف ہو جائیں گی؟ نہیں۔ ایک بار اپنے ضمیر کو ان ساری باتوں پر سوچنے کی کوشش کریں، اور اپنے ضمیر کو جگائیں جو سو گیا ہے، جو ان باتوں کو محسوس نہیں کر سکتا، اسے جگائیں، اسے سوچنے کا موقع دیں، پھر ہی آپ ایک حقیقی انسان بنیں گے، ورنہ آپ ہمیشہ ایک مذہبی جانور بنے رہیں گے۔ چلیں، مجھے اجازت دیجیے، میں پھر کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گا۔ آداب۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں۔ پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی۔